سورۃ مریم، آئیے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تعارف: اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت کرنا ہے اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام میں سے ہی ہیں اور انبیاء کرام کی مقدس سلسلے کی کڑی ہیں، اس لیے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صورت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ چکی ہیں، سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے؟ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود بھی 3 رات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر وہ اس جگہ چلی گئی جو مشرق میں واقع تھی۔ پھر انہوں نے اور ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں اللہ کا خوف ہو تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا،
میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہرا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے علیحدہ ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، مر کر بھولی بس بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پہ جھڑیں گی، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے اللہ رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھایا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بھلا اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے؟ اس پر بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر، اور اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور کتنے دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جب کہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والے لوگوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان کے بتوں سے علیحدہ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک ایک کو نبی بنایا،
اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا فرمایا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سب لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا اللہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے، بے شک، اور اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جائے، اور آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے، اور مخلوقات ان کے درمیان ہے ان کا بھی، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہے؟ اور کافر انسان یہ کہتا ہے، جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو ان کے ساتھ تمہارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے آئیں گے، یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو اللہ رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ اور پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے دوزخ میں جھونکنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پہ سے گزر نہ ہو، اور اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں تو ہم نجات دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومن ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دی ہیں اور جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے،
اور جو لوگ نیک عمل باقی رہنے والے کرتے ہیں ان کا بدلہ تو تمہارے پروردگار کے ہاں بہت بہتر ہے اور ان کا مجموعی انجام بھی بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بھلا تم نے بھی اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے اللہ رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اور اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ رحمان کے پاس جمع کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہ ہوگا سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ رحمان کی کوئی اولاد ہے؟ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے اللہ رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان کا کسی کا پتہ نہیں ملتا، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ یہاں پر سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم۔